سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق محبت حامی سنت ماہی شرک و بدعت کنز الکرامت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تمام تر تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو سلامت رکھا۔ دنیا کے پردے پر زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، اس لیے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، کتابیں عطا کی رب ذوالجلال نے، صحابہ کو بھیجا، تابعی کو، تبع تابعی کو، اولیاء کاملین کو، ائمہ مجتہدین کو، علماء اور سلف صالحین کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان اس لیے بھیجا کہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے، شریعت کے مطابق۔ آج ہم اس دور حاضرہ کے تسلسل میں شریعت کے مطابق زندگی تو دور کی بات ہے کہ ہم شریعت کے قریب سے بھی نہیں گزرتے، شریعت کے قریب سے بھی۔ اور اول بات تو یہ ہے کہ ہم شریعت سے بہت دور، شریعت سے انجان ہو گئے۔ ہم نے دنیاوی فیشن کو، دنیاوی رسم و رواج کو، اپنی طبیعت کو، ہم نے اپنے زندگی کا راستہ چن لیا۔ بلکہ یہ نہیں، زندگی کا جو راہ ہدایت ہے وہ قرآن ہے، وہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے، وہ صحابہ اعظام کے اخلاق و کردار ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سنت طیبہ ہے۔ یہ ہمارے لیے مشعل ہے، راہ ہدایت ہے، اور قرآن ہر انسان کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے محبوب صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو عطا کیا، اس لیے کہ قرآن کو پڑھ کر ہم عمل کریں اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی کو گزار کر دنیا اور آخرت کامیاب کر لیں۔ قرآن ہر گھر میں، قرآن ہر گھر میں، لیکن پڑھتے کب ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ 10 قرآن لے لو، 20 قرآن، 25 قرآن، اور بازی تو ڈھونڈتے ہیں کہ قرآن پڑھا ہوا ہے کیا؟ ہاں مسلمان ہیں،
قرآن پڑھنے کو ڈھونڈتا ہے، اور لیکن قرآن کب پڑھتے ہیں؟ کہ جب انسان کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن یاد آتا ہے، اور جیتی زندگی میں اگر وہ قرآن پڑھ کر عمل کر کے جاتا تو کہیں اس سے زیادہ ثواب کا حقدار خود پڑھنے میں، خود عمل کرنے میں ملتا، اور اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی۔ لیکن آج کل قرآن ہم نے لیا، اچھا سا جزدان بنایا، طاق کے اوپر سجا کے رکھ دیا کہ ہمارے گھر میں قرآن ہے۔ یہ گھر میں قرآن تو ہے، لیکن اتنا بھی تو ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آج کل ہمارے گھروں میں ٹی وی، سیریل، ادھر ادھر کی چیزیں، فلم، گانے، ڈرامے بازی کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ دنیاوی کام و کاج، دنیاوی تہذیب، انگریزی تہذیب، دنیاوی رسم و رواج اپنانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن اسی کام کو شریعت کے مطابق کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں، بلکہ اس سے زیادہ اپنی زندگی کا قیمتی وقت صرف کرتے ہیں رسم و رواج کے چکر میں، لیکن وہاں شریعت یاد نہیں آتی، کیونکہ ہم شریعت سے انجان ہیں، شریعت سے دور ہیں۔ ہاں، جو شریعت کے قریب ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، جو شریعت کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، عمل کرتا ہے، تو پھر وہ کامیاب ہے۔ شریعت سے دور ہو کر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی اعتبار سے ہر چیز بن سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے ہر چیز بن سکتا ہے، شریعت چھوڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔